محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کو پیدا نہ کرتا، آج امت کا نام آ گیا، سبحان اللہ۔ ارے اس گنہگار امت کا دیکھو رب کہاں کہاں نام لے رہا ہے۔ فرمایا وہ آدم علیہ السلام اگر محمد اور اس کی امت کو پیدا نہ کرتا، فرمایا کیا نہ کرتا، فرمایا وما خلقت الجنہ، فرمایا جنت کو نہ بناتا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر آدم کی، اے آدم جب میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، اگر مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ کے سونے سونے امت کو اگر میں دنیا کو نہ بھیجتا، دنیا میں نہ بھیجتا، وہ آدم علیہ السلام تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا، ولل جنت والنار، فرمایا پھر میں جہنم کو پیدا نہ کرتا، فرمایا جہنم کو وجود میں نہ لاتا، وللشمس میں سورج کو نہ بناتا، وللقمر میں چاند کو نہ بناتا، ولللیل میں کیا، ولللیل میں رات کو نہ بناتا، وللنہار میں دن کو نہ بناتا، وما ملکن میں کسی نبی کو نہ بناتا۔ کیا فرمایا؟ میں کسی نبی کو نہ بناتا۔ فرمایا او آدم اگر میں محمد اور اس کی امت کو دنیا میں مبعوث نہ کرتا، او آدم میں تجھے بھی نہ بناتا، او آدم میں تجھے بھی نہ بناتا، پھر تجھے بنانے کا کیا وجہ بنی؟ فرمایا آدم علیہ السلام سے فرمایا او آدم میں نے تجھے دنیا میں بھیجا، اگر دنیا میں بھیجا تو اپنے محبوب کے وسیلے سے بھیجا۔ او آدم میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، او آدم اگر تیری نبوت کا اعلان، تو اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہوگا، جب اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہوگا، اگر اس وقت میں میرا پیارا حبیب آ جائے، تجھے اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کی نبوت میں آ جانا۔ دیکھو ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا آدم اگر میں حبیب کی امت، حبیب کو بھیجا، تجھے بھیجا، اگر تو اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہوگا اور اس کے بیچ اگر میرا حبیب آ گیا نا، تجھے اپنی چھوڑ کے میرے حبیب کے پاس آ جانا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا اے عیسیٰ، آخری نبی آئے عیسیٰ، فرمایا اگر تیری امت میں آ گیا، تیری دور نبوت میں آ گئے وہ نبی، تو تجھے اپنی نبوت کو چھوڑ کے میرے نبی کی نبوت کو پکڑنا پڑے گا۔ پھر جتنے نبی آئے سب کو فرمایا رب نے، فرمایا تمہیں اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کی نبوت کو پکڑنا پڑے گا، اگر تمہارے بھی جاؤ۔ پھر انتظار ہوتا رہا، آئے ہائے، پھر ہم تکبیر، پھر انتظار ہوتا رہا آمینہ کے لال کا، وہ جو ہمیں اور تمہیں ملے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں مسلمانوں؟ ذرا غور تو کرو، میرے مصطفیٰ ہر جگہ ہمارا خیال رکھیں، ہر جگہ رب کی بارگاہ میں۔ آپ یہ دنیا کے نظام کے مطابق آپ کو یہ بات پوائنٹ کی بات میں سمجھاتا ہوں، ذہن کے اندر آپ ذہن نشی کر لیجیے۔ فرمائے دیکھو ایک محبوب محب جب محبوب سے ملنے جاتا ہے تو پھر اس کو اپنے ماں باپ بھول جاتے ہیں، اپنے بھائی بھول جاتے ہیں، اپنے گھر والے سارے بھول جاتے ہیں، صرف وہی یاد رہتا ہے، یاد رہتا ہے نا۔ تو پھر دیکھو آمینہ کا لال رب کی بارگاہ میں معراج پر گئے، سبحان اللہ، نبی کے نام پر سبحان اللہ کہہ دو۔ فرمایا آمینہ کا لال جب آئے دنیا میں آئے، اس کے بعد جب رب نے فرمایا میرے سونے میں تیرا مشتاق ہوں آ جا، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آمینہ کا لال جائے اور رب کو دیکھ کر رب نے حضرت فاطمہ کہتی ہے، میں نے پوچھا اے ابا جان آپ معراج پر گئے تو رب نے کیا کیا پوچھا؟ آئے ہے کیا کیا پوچھا؟ فرمایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا او عائشہ ذرا سنو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے 70,000 مرتبہ مجھے پوچھا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو میرے محبوب نے جب فرمایا حضرت عائشہ نے او میرے سونے حبیب ذرا توجہ تو کرو، اب یہ تو بتاؤ تمہیں کیا مانگتے ہو، 70,000 مرتبہ تم نے کیا مانگا؟ تو میرے مصطفیٰ نے کہا وہ عائشہ میں نے اور کچھ نہیں مانگا، اپنی امت کو مانگا۔ ارے میرا محبوب اپنے سونے رب کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولے، اور ہم آج دنیا کو دیکھ کر محبوب کو بھول بیٹھے۔ آج ہم دنیا کو دیکھ کر محبوب کو بھول بیٹھے۔ ہمارے جیسا بدعقل اور نادان کون ہو سکتا ہے؟ ذرا توجہ تو کرو، میرے حبیب کو رب نے اگر بھیجا دنیا میں تو امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا، ورنہ محبوب کو کیا تھا؟ محبوب کا مدینہ تو عرش ہوتا۔ یہ ان کی امت کی محبت ہے
جو امت کی محبت میں میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے. تو آج امت ہمیں بھی چاہیے کہ 1500 سالہ ہم قسمت والے ہیں جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں. اللہ پاک ہماری اس بنانے کو، ہماری اس نیتوں کو قبول فرمائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1500 سال میلاد پر ہر چیز، ہر جیسے دنیا کے اندر دستور ہے کہ اپنے بیٹا اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے گفٹ کے لیے، اس کے تحفے کے لیے پورا گاؤں کا اکٹھا ہو کر آتا ہے. اگر کوئی جس کی نوکری لگے گی، کسی کو اونچا مرتبہ جس دن ملتا ہے اسی دن پر وہ بڑی خوشی مناتا ہے. لیکن جس دن آمینہ کا لال آئے اس دن ہمیں خوشی کیوں نہیں بنانی چاہیے؟ آمینہ کا لال جب آیا دنیا میں، ہمیں یہ چاہیے کہ آمینہ کے لال 1500 سالہ جشن آ رہا ہے نا، یہ اس میں ایک ہی بات کرنی ہے، سارے مسلمانوں نے آج عہد کر کے جانا ہے کہ ہم نے یہاں سے یہ میلاد المصطفیٰ کی جو محفل سجی تھی اس میں سے ایک ہی ٹکڑا لے کر جانا ہے، ایک ہی ٹکڑا لے کر جانا ہے. وہ لے کے یہ جانا ہے کہ سرکار کو ایک ایک تحفہ پیش کرنا. اب کہنے کی ضرورت نہیں کیا تحفہ پیش کرنا ہے. جو نماز نہیں پڑھتے آج سے عہد کر لیں، حبیب کے وسیلے سے، حبیب کی محبت میں یہ میلاد 1500 سالہ میلاد کے وسیلے سے میں ان کے اوپر یہ نماز کا تحفہ پیش کروں گا، ان پر میلاد کا تحفہ پیش کیا کروں گا، نماز کا تحفہ دوں گا. اور جن حضرات کے اندر جو جو کمیاں ہیں وہ اپنے اوپر اندر جان کر دیکھیں اور پھر اپنے ہی دل میں سوچیں، فرمائیں اور کہیں کہ ہم نے انشاءاللہ عز و جل محبوب کو راضی کرنا ہے، دنیا کو راضی نہیں کرنا. ہمیں رب نے اگر دنیا میں بھیجا، اگر کچھ شہرت دی، ہمیں کچھ عزت دی، ہمیں اونچا مقام عطا کیا، تو پھر اور کوئی نہیں، آمینہ کے لال کا دھول کا صدقہ، اور کچھ نہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ آمینہ کی لال کے دھول کا صدقہ ہے جو حدیث شریف میں نے پیش کی تھی. اللہ پاک فرماتا ہے ان ابی قتادہ الانصاری، فرمایا حضرت ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، آپ سے ایک متعلق پوچھا گیا ایک سوال، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ سئل عن صوم الاثنین، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے کہ آپ کی پیر کے دن جو روزہ رکھا جاتا ہے، آپ جو پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں اس کے متعلق آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے سامنے سرکار نے فرمایا، او میرے دیوانو، او میرے صحابہ ذرا غور سے سنو، اس پیر کے دن، دوشنبہ کے دن، اس پیر کے دن، سوموار کے دن، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اس لیے روزہ رکھتا ہوں رب کے شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں، اس وجہ سے کہ اسی پیر کے دن مجھے رب نے آسمان سے قرآن اتارا مجھ پر، اور اسی پیر کے دن میری ولادت ہوئی، اس شکریہ کے طور پر میں روزے رکھتا ہوں. اور پھر حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ سرکار کا جو عقیقہ شریف ہے، عقیقہ شریف آپ کی ولادت کے بعد جب آپ نے اپنی ولادت کا اعلان کیا، جب نبی ہونے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت آپ کا اعلان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا عقیقہ کرو. عقیقہ جب خود کیا تو حالانکہ حدیث میں یہ بھی مذکور ہے، یہ بھی قلم بند ہے حدیث میں کہ رب نے فرمایا کہ حضرت ابو عبد المطلب جو آپ کے دادا جان ہیں، انہوں نے آپ کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کر لیا تھا. لیکن پھر عقیقہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ عقیقہ گویا کہ عقیقہ تو زندگی میں ایک ہی بار جائز ہے. فرمایا یہ عقیقہ دہرانے کا مطلب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں عقیقہ کرنے کا مطلب ایک ہی ہے. 40 سال کے بعد جب نبوت کا اعلان کیا، میرے نبی نے خود عقیقہ اپنا کیا. پھر اس عقیقے کا مطلب یہ نکلا کہ میرے مصطفیٰ نے رب کی بارگاہ سے جب آئے، رب نے جب محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر جب بھیجا نا دنیا میں، تو رب کے محبوب نے اس خوشی کے اندر، خوشی میں آ کر اس وقت اس عقیقے کو دہرایا کہ رب کی عطا پر میں خوشی ہو کر اس کا شکر ادا کرنے پر عقیقہ کرا. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے حبیب سے ٹوٹ کر محبت کر رہے. جب آپ دنیا سے وابستگی چھوڑ دیں گے، تم محبوب کا، یہ نہیں کہتا کہ دنیا سے نہ رہو، دنیا سے بھی رہو، لیکن سب سے اہم جو رب نے ہمیں بھیجا وہ دنیا کا مقصد ایک ہی ہے پھر دنیا میں بھیجنے کا. کیونکہ رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا.
ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ محبوب کی ٹوٹ کر محبوب سے محبت کر بیٹھیں. جو محبوب سے ہم محبت کریں گے, محبوب کو اپنا پیارا مانیں گے, محبوب کو اپنا رسول مانیں گے, گویا یاد رکھنا قیامت کے دن جب سارے چھوڑ دیں گے, نبی بھی سارے بڑے بڑے غوث چھوڑ دیں گے, سارے محبوب چھوڑ دیں گے, سارے آپ کے ماں باپ بھی چھوڑ دیں گے, آپ کے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ سب کچھ چھوڑ دیں گے. سارے ماں باپ, ماں بیٹے کو بھول جائے گی. اس وقت جب سارا سامان بھول جائیں گے سب کچھ, پھر وہی آمینہ کا لال ہے جس سے محبت کرو گے, وہی نظر کرم کر دے. وہ اپنی نگاہوں میں ڈال کر, وہ اپنی چادر میں کے سائے کے نیچے رکھ کر فرمائے گا, وہ میرے رب یہ بھی میرا ہے, یہ بھی میرا ہے. پھر گناہ نہیں رب دیکھے گا, کیا فرمائے گا, یہ بھی میرا ہے, اس نے وہاں میلاد کی تھی, یہ بھی میرا ہے, اس نے وہاں میرے بارگاہ میں آنسو بہایا تھا, یہ بھی میلاد ہے, اس نے وہاں میرے لیے آنسو بہایا تھا, مولا اس کی بخشش فرما دے. تو رب تعالیٰ فرمائے گا محبوب اشارہ کر دو, کچھ ہوگا ہی نہیں, کتنے گناہ, وہ محبوب اشارہ کر دو. پھر اشارہ کرنے کے لیے یہی ہے, محبوب کی سنتوں کو اپناؤ, محبوب کے طور طریقے کو اپناؤ. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے حبیب نے جو کچھ کہا ہے, اللہ پاک ہمارے کہنے اور سننے میں جو بھی غلطی ہے اللہ حبیب کے سب کے معاف فرمائے. ہماری زبانوں کے اوپر کلمہ حق جاری عطا فرمائے. جتنے بھی بزرگوں نے دین بیٹھے ہیں سب کی التجاؤں کو پورا فرما, سب کی عمر میں دراز کی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے ہی دین کے لیے پسند عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں جس نے نہیں پڑھی سنتیں پڑھ لیں.